اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کا بیان۔ روزہ پر اس قدر اجر اور ثواب عظیم کا وعدہ جس کا تصور بھی کسی سے نہیں ہو سکتا، اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک بہت مشقت اور خاص تحمل و برداشت اور محنت کی عبادت ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی خواہش کے تقاضن پر عمل کرنے سے اپنے کو روکے رکھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس میں کافی تعب و مشقت برداشت کرنا پڑتا ہے، اور عبادت میں تعب و مشقت کی مقدار ہی اجر و ثواب ملا کرتا ہے۔ اصل تو روزہ میں یہ تھا کہ رات کو سو جانے کے بعد کھانا پینا وغیرہ ناجائز ہو جاتا، اور سحری کے وقت بھی کھانے پینے کی اجازت نہ ملتی، جیسا کہ اہل کتاب کے یہاں یہی حکم تھا اور ابتدا اسلام میں بھی یہی حکم رہا ہے۔ لیکن خداوند عالم کی خاص رحمت اور خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے سحری کی اجازت فرما کر ہم ضعیفوں پر خاص انعام فرمایا، اور سحری کھانے پر ثواب میں کمی تو کیا ہوتی اور زیادہ ثواب کا وعدہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی کی ہو۔ سحری کھانے کا یہ حکم استحباب کے لیے ہے، اس لیے سحری کھانا مستحب ہوا، اور برکت سے مراد حدیث میں یہ ہے کہ سحری کھانے میں سنت پر عمل کرنے کے سبب اجر عظیم ملتا ہے۔ اس میں یہ تو دینی برکت ہے، دوسرے صبح صادق کے قریب کھانے پینے سے روزہ رکھنے پر اعانت و امداد ہوگی، اور تمام دن اسی کھانے پینے کا اثر باقی رہے گا، تو سحری کھانے سے روزہ رکھنے پر قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ فائدہ: سحری کہتے ہیں شب کے آخری چھٹے حصے کو۔ جو لوگ آدھی رات یا اس کے قریب سحری کھاتے ہیں وہ مستحب کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ سحری میں تاخیر دیر کرنی مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کا وہم ہونے لگے۔ غروب آفتاب اور صبح صادق کے درمیانی حصہ کے 6 حصے بنا کر آخری چھٹے حصے میں سحری کھائیں، اور ایسے وقت پر سحری ختم کر دیں کہ اس وقت یقین ہو کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو لوگ سحری بالکل نہیں کھاتے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ سحری کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کریں، جیسا اوپر حدیث کے حوالے سے گزرا ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی ہو، کیونکہ سحری کی وجہ سے ہی اہل کتاب کے روزہ سے ہمارے روزہ میں فرق و امتیاز ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزہ میں فرق سحری کھانے کا ہے، مگر ساتھ ہی اس غلطی کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کسی دن غفلت کی وجہ سے وقت پر آنکھ نہیں کھلتی اور صبح صادق ہو جانے کی وجہ سے سحری کھانے کا موقع نہیں ملتا، تو بعض عوام سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ضروری نہیں، اور فرضی روزہ کو بھی سحری نہ ملنے کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں۔ تو ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ سحری کھانا صرف مستحب و افضل ہے، روزہ کی شرط نہیں ہے، اور نہ ہی سحری کا چھوٹ جانا روزہ کے قضا کر دینے کے لیے کوئی شرعی عذر ہے۔ اس لیے سحری کے فوقت ہو جانے کی وجہ سے روزہ کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بغیر سحری کھائے روزہ رکھنا فرض اور لازم ہے۔ مسئلہ: سحری میں کھجور کھانا مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن کی سحری میں کھجور خوب ہے، یہ مستحب گویا کہ متروک ہو رہا ہے، اس کو رواج دینا چاہیے۔ انتباہ: ایک غلطی عام طور پر یہ ہو رہی ہے کہ سحری کھا کر لوگ اکثر سو جاتے ہیں، اور نماز فجر کے لیے اٹھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا۔ پھر اکثر ایسے وقت پر آنکھ کھلتی ہے کہ جماعت فجر ہو چکی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ تو وقت فجر ہی باقی نہیں رہتا اور سورج نکل چکا ہوتا ہے،
یہ بہت بڑی غلطی ہونے کے علاوہ نعمت خداوندی کی سخت ناقدری بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو ہم کو سحری کی اجازت بطور انعام کے عطا فرمائی تھی، مگر ہم نے اس نعمت سے کام لینے کے بعد اپنے منعم کی یہ شکری کی ہے کہ ہمیشہ کے فریضہ فجر کو اس کا وقت نکال کر یا تو بالکل فوت ہی کر دیا یا اس کو نامکمل بنا دی، کیونکہ بغیر جماعت کے جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ ناقص ہو جاتی ہے۔ فرض تو ادا ہو جاتا ہے مگر اس پر کامل ثواب نہیں ملتا، اس لیے سحری کھا کر ایسی حالت میں ہرگز نہیں سونا چاہیے کہ جب کہ نماز فجر کی جماعت کے لیے اٹھانے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا ہو اور سونے کی وجہ سے جماعت فجر کی فوت ہو جانے کا خطرہ ہو۔ حضرات فقہا نے مغرب و عشاء کے درمیان سونے کو ایسی حالت میں مکروہ لکھا ہے کہ جب کہ عشاء کی جماعت کے لیے بیدار ہونے پر شوق اور بھروسہ نہ ہو اور اس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور یہ خرابی بھی زیادہ اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ عام طور پر لوگ سحری کو اس کے مستحب وقت سے پہلے کھانے کے عادی ہوتے ہیں، پھر صبح صادق میں چونکہ زیادہ وقت ہوتا ہے اس وجہ سے نیند کا غلبہ ہو کر صبح کی نماز سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اگر سحری آخر میں اس کے مستحب وقت پائی جائے اور صبح صادق ہونے پر اذان کے بعد جلدی جماعت فجر کرنے کا انتظام ہو جایا کرے تو اس طرح اس خرابی کی کافی حد تک اصلاح ہو سکتی ہے۔ فائدہ: فجر کی جماعت میں اسفار خوب روشنی کر کے اس کو ایسے وقت میں ادا کرنا احناف رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک مستحب ہے کہ طلوع شمس سے قبل 2 مرتبہ مستحب طریقہ پر نماز ادا ہو سکے، مگر اس سے مقصود تکثیر جماعت ہے، اور عام طور پر صبح صادق کا وقت چونکہ غلبہ نوم و غفلت کا ہوتا ہے، اس لیے عام لوگوں کو جماعت میں شامل کرنے کے لیے اسفار اور تاخیر کرنا مستحب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جماعت فجر میں پہلی رکعت کے اندر امام کے لیے طویل قرات کر کے اس کو دوسری رکعت میں طویل کرنا بالاتفاق مستحب ہے، تاکہ لوگ نیند غفلت سے بیداری اور ہوشیاری کے بعد جماعت میں شامل ہو سکیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں ضعفاء کے لیے رحمت اور ان پر خاص نظر عنایت ہے کہ ان کے لیے حق تعالیٰ نے ایسے مواقع مہیا فرما دیا ہے کہ اگر تھوڑی سی ہمت اور ادنا توجہ کی جائے تو جماعت کا ملنا کچھ مشکل نہیں۔ سبحان اللہ! جماعت کی اہمیت کو کیسے عجیب طریقہ اور کس نرالے طرز سے ظاہر فرمایا گیا ہے کہ اول تو وقت صبح ہو جانے کے بعد ہی حد اسفار تک تاخیر کرنے کا حکم دے دیا، اب بھی اگر نوم غفلت رفع نہیں ہوئی تو پھر امام کے لیے تطویل رکعت اولا کو سنت قرار دے دیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے انسان بھی جماعت کے اندر شامل ہو سکیں اور ان کو جماعت کی ثواب عظیم میں شریک ہونے کا موقع میسر آ جائے۔ بہرحال فجر کی جماعت میں اسفار سے مقصود تکثیر جماعت ہے، تو سحری کے بعد اگر سب نمازی جماعت میں شامل ہو جانے کا اہتمام کر لیں تو غلس میں جماعت کرنے سے بھی یہ مقصود تکثیر جماعت حاصل ہو جائے گا۔ پس قبل اسفار جماعت کرنے سے جس مخطور کا اندیشہ ہوتا ہے اس صورت میں مخطور نہیں پایا جاتا۔ فیض الباری میں سرخسی کے حوالے سے فجر کی نماز غلس میں پڑھنے کو اولا قرار دیا ہے جس وقت لوگ جمع ہو جائیں، اور احادیث غلس کو رمضان پر محمول کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو پڑھا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔